بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ کی 43 نمبر آیت۔ اس میں 3 احکام ہیں: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ اقیموا، تم قائم کرو، اقیموا، تم قائم کرو۔ اس لفظ کے آخر میں واو الف تم سب کا ترجمہ دے رہا ہے۔ اقیموا، تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز پنجگانہ ہو یا نماز جنازہ، دعا ہو یا درود ہو، ان سب کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم کہیں نماز فجر ادا کرنے کا موقع میسر آئے تو بقیہ نمازیں چھوڑ دینا یا کبھی کبھار کوئی نماز ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ فکر مندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا، عمدہ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی نیاز مندی، عاجزی اور انکساری، اس کے ذکر کی خاطر نماز ادا کرنا، سفر میں ہو یا مقیم ہو، ہر حالت میں نماز کو فکر کے ساتھ ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ہیچم ہیچ سمجھتے ہوئے، کم ترین سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی خاطر اس کے حضور حاضر ہونے کا نام نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو یہاں صرف نماز ادا کرنا نہیں کہ خیالات سے ہمارا سینہ، ہمارا ذہن اور ہمارا دل بھرا ہوا ہو، بلکہ ان خیالات کو کم سے کم اللہ کے حضور نماز کے دوران میں کم رکھنا اقیموا الصلاۃ کا حکم پورا کرتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، عاجزی اور انکساری سے، جیسے ہمارے اکابرین نے، اصحاب محتشم نے، اہل بیت کرام نے نماز ادا کرنے کی تمام تر مساعی جمیلہ ادا فرمائی ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آتو، تم ادا کرو، تم ادا کرو۔ اسی لفظ کے اندر پورا ادا کرنے کا مفہوم موجود ہے۔ وَآتُوا، تم مکمل طور پہ ادا کرو، الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اہل ثروت کو ہے۔ مالدار افراد اپنے زائد مال پر 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% اپنے مال کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بقیہ مال میں برکت اور اس کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ کے حضور اہتمام فرماتے ہیں۔ تو یہ حکم اہل ثروت کے لیے ہے۔ تیسرا حکم ارشاد فرمایا، وَارْكَعُوا، اور تم رکوع کرو۔ وَارْكَعُوا، رے کاف عین، رکوع کے یہی لفظ ہیں۔ وَارْكَعُوا، تم رکوع کرو۔ اس لفظ کے آخر میں واو الف بقیہ پہلے 2 لفظوں کی طرح تم سب کا ترجمہ دے رہے ہیں۔ وَارْكَعُوا، تم رکوع کرو، مع الراکعین، مع کا مطلب ہے ساتھ، مع ساتھ۔ وَارْكَعُوا، تم رکوع کرو، کن کے ساتھ؟ راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ قیام اور سجدے کی جو درمیانی حالت ہے، جھکاؤ اللہ تعالیٰ کے حضور، وہ رکوع ہے، اور اس سے مراد باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے گناہوں کی معافی کا ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے اکیلے نماز ادا کرنے کے نسبت 23، 25، 27 یا 29 گنا نمازوں کا اجر بیان فرمایا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے گھر سے وضو کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرے، لیکن وہاں جماعت ہو چکی ہو اور اسے تنہا نماز ادا کرنا پڑے، ایسے شخص کے لیے بھی جماعت کا اجر بیان کیا گیا ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں نماز قائم کرنے کہ نہ صرف نماز کو ادا کیا جائے بلکہ اسے قائم کرنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کو صرف ادا کرنے نہیں بلکہ پورا ادا کرنے کا حکم ہے، اور رکوع کرنے کا ہی نہیں بلکہ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔